बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, खबर यह है कि इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान के खिलाफ अब एक ग्रैंड अलायंस बनने जा रहा है और तहरीक चलाई जाएगी और मुतालबा यह किया जाएगा कि इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर अपने ओहदे से मुस्ताफी हो जाएं। आज पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ ने यह मुतालबा किया है कि इलेक्शन कमीशन अपने तमाम लोगों के साथ जो फैसिलिटेटर हैं इस्तीफा दे दें, लेकिन ग्रैंड अलायंस में अब ये हिकमत अमली तय की जाएगी। वो तमाम जमातें जो इस वक्त अपोजिशन में बैठी हुई हैं कि पहला इस्तीफा इलेक्शन कमीशन से लिया जाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने अपनी एक ताज़ा वारदात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 77 नशिस्तों से महरूम कर दिया है। व्यूअर्स, इलेक्शन कमीशन की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ ये हैट्रिक है। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ला छीना, लेवल प्लेइंग फील्ड को छीन लिया गया और अब मखसूस नशिस्तें भी छीन ली हैं, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन की इंतकाम की तहरीक इंसाफ के खिलाफ यह हैट्रिक पूरी हो गई। इलेक्शन कमीशन की वारदात पाकिस्तान की आवाम ये समझती है कि यह कोई सरप्राइज नहीं है। जो रवैया इलेक्शन कमीशन का रहा, इसको देखते हुए आज का फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो पीटीआई के लिए मुश्किलात के हवाले से एक पॉलिसी है एन उसके मुताबिक है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या पैगाम दिया गया, ये इंतहाई अहम है। व्यूअर्स, ये पीटीआई के ऐवान में हुकूमत और पाकिस्तान के ताकतवर हलकों पर तनकीद करने की एक जवाबी कार्रवाई है। ये इकदाम सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकजई के लिए भी पैगाम है, जिन्होंने ऐवान में पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद की और उसके बाद हमने देखा कि उनके खिलाफ कार्रवाई होती है और फिर यह मामला पार्लियामेंट के फ्लोर पर पहुंचा, जहां पर मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से इस कार्रवाई की मजम्मत की गई। अब सवाल यह है कि सदारती इंतखाब से कबल मखसूस नशिस्तें खोना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कितना बड़ा झटका होगा। आपको याद रखना है कि यह एक बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि इस फैसले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऐवान में नंबर जो है वो 92 तक महदूद होकर रह गया है और जो मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल सकती थी और ये नंबर 130 प्लस हो सकता था, लेकिन अब चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को निशाना बनाया गया और तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो सदारती उम्मीदवार हैं महमूद खान अचकजई, उनको निशाना बनाया गया, इसीलिए अब ये कार्रवाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हवाले से जो की गई इसलिए अहम हो गई है कि अब ये जो जुल्म किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, अब इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पूरे मुल्क में एक नई तहरीक जो है वो चलने जा रही है। व्यूअर्स, आपको ये बता दें कि 9 मार्च के सदारती इलेक्शन में अब कम वोट जो हैं वो अचकजई साहब को मिलेंगे, क्योंकि सदारती इंतखाब में हर मेंबर कौमी असम्बली का पूरा एक वोट जो है वो गिना जाता है। दूसरा नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसी माह होने वाले सेनेट इंतखाबात में होगा, जब कौमी असम्बली में पीटीआई को वोट कम जो हैं उनके वोट कम हो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहां पर मौजूद नहीं है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट में भी मौजूद नहीं है। तो जो तनासुब है, जिस तनासुब से सेनेटर्स मुंतखब होते हैं, अब ये सेनेटर्स उस तनासुब से मुंतखब नहीं होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अब कानूनी ऑप्शंस क्या हैं, आपको बता दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकती है और इसको चैलेंज कर सकती है और ये लड़ाई अब अदालतों में शुरू होगी ऐवानों से बाहर निकलकर। और इलेक्शन कमीशन के हवाले से अब हम पूरे मुल्क के अंदर जो है वो एहतजाज देखेंगे और रैलियां जो है वो इलेक्शन कमीशन को टारगेट करके निकाले जाएंगे। व्यूअर्स, इलेक्शन कमीशन फैसले के बाद सदारती इंतखाब भी अब मुतनाज़ हो जाएगा, आपको याद रखना है, क्योंकि इस फैसले की टाइमिंग ये बता रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सदारती इंतखाब से पहले ही टारगेट किया जाए और मुमकिन तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब सदारती इंतखाब रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान भी जा सकती है। जब तक इस इशू का फैसला ना हो जाए सदारती इंतखाब जो है वो रोका जाए। लेकिन आपको ये याद रखना है कि वहां पर बैठे हुए हैं काजी फाइज ईसा साहब, जिन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो बिल था और उससे मुतल्लिक जो फैसला दिया उसमें उन्होंने कहा कि हम पार्लियामेंट के मामलात में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जब तक फैसला चैलेंज नहीं होता और उसके ऊपर फैसला नहीं आ जाता, क्या अदालत इसके ऊपर स्टे देगी या नहीं देगी, ये एक इंतहाई अहम नुक्ता है जिसे यकीनन पाकिस्तान की आवाम को इस बात का कभी यकीन है और कभी ये इम्कान है इस अदालत से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इस फैसले को
جو درخواست لے کر آپ جائیں گے وہ تحریک انصاف کے حق میں نہیں بلکہ اس نظام کے ٹھیکیداروں کے حق میں آئے گا۔ ویورز، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے میں جو نقائص ہیں یہ میں آپ کے سامنے ون بائی ون رکھ دیتا ہوں اور آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی کہ کس قسم کی باریک واردات دن دہاڑے جو وہ ڈالی گئی ہے۔ سنی اتحاد کونسل نے بطور رجسٹرڈ سیاسی جماعت انتخابات میں حصہ نہیں لیا اور نہ بروقت ترجیحی فہرست جو ہے جمع کروائی۔ ترجیحی فہرست جمع نہ کرانے سے عیاں ہوتا ہے کہ سنی اتحاد کونسل الیکشن لڑنے میں دلچسپی نہیں رکھتی تھی اور نہ ہی اسے مخصوص نشستیں چاہیے تھی۔ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنے فیصلے میں لکھا۔ رجسٹرڈ سیاسی جماعت میں آزاد امیدواروں کی شمولیت کے بعد سوال یہ ہے کہ اس کا سٹیٹس کیا ہوگا۔ آئین اس پر مکمل طور پر خاموش ہے۔ ایک رجسٹرڈ پارٹی میں ایک بڑی تعداد میں آزاد اراکین اگر آ جاتے ہیں اور وہ ایوان کی سب سے بڑی اکثریتی جماعت بن گئی تو پھر اس کے بعد ہوگا کیا؟ الیکشن کمیشن اپنے طور پر یہ فیصلہ کیسے کر سکتا ہے؟ یعنی اس کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ خود سے فیصلہ کرے اور آئین جہاں پر خاموش ہے اس کی انٹرپریٹیشن کر کے ایک فیصلہ پاکستان کے عوام کے مینڈیٹ پر تھوپ دیا جائے۔ تبدیل شدہ صورتحال کو وزن دینا چاہیے تھا لیکن الیکشن کمیشن پاکستان کی طرف سے ایسا نہیں کیا گیا۔ اعلیٰ عدالتیں اصول طے کر چکی ہیں کہ سیاسی جماعتیں بروقت ترجیحی فہرست جمع کروائیں گی۔ ترجیحی فہرست جمع نہ کرانا ناقابل علاج عیب ہے جسے کسی بھی حالت میں درست نہیں کیا جا سکتا۔ یہ الیکشن کمیشن اور پاکستان نے اپنے فیصلے میں لکھا۔ لیکن ویور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اعلیٰ عدالتوں نے یہ کب کہا تھا کہ آزاد امیدواروں کی شمولیت کے بعد وہ جماعت مخصوص نشستیں نہیں لے سکتی، اور الیکشن کمیشن نے خود سے یہ کیسے اخذ کر لیا کہ جناب اس کا مطلب یہی ہے۔ محض کامیاب آزاد امیدواروں کے کسی سیاسی جماعت میں شامل ہونے سے اس سیاسی جماعت کو خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستیں نہیں دی جا سکتی۔ الیکشن کمیشن اور پاکستان نے اپنے فیصلے میں یہ بھی لکھا، لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن خود یہ فیصلہ کیسے کر سکتا ہے؟ الیکشن کمیشن مخصوص نشستیں تناسب کے حساب سے دینے کا پابند ہے۔ جب آزاد امیدوار ایک جماعت میں آ گئے تو وہ جماعت اس نئی عددی اکثریت کی بنیاد پر نشستیں کلیم کرے گی۔ الیکشن کمیشن کے ممبر پنجاب بابر حسن بھروانہ نے اختلافی نوٹ میں کہا کہ چاروں ممبران سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ نشستیں سنی اتحاد کونسل کو نہیں دی جا سکیں گی، اور انہوں نے مزید یہ کہا کہ مخصوص نشستیں باقی سیاسی جماعتوں میں بھی تقسیم نہیں کی جا سکیں گی۔ یہ نشستیں آئین کے آرٹیکل 51 اور 106 کے تحت خالی رکھی جا سکتی ہیں، تب تک خالی رکھی جائیں جب تک آئین کے آرٹیکل 51 اور 106 میں ترمیم نہیں ہو جاتی۔ اچھا، میں نے اس سے پہلے پروگرام میں آپ کے سامنے ان کی تعریف جو کر دی تھی اور میں نے کہا جی کہ ان کے اوپر بھی تو پریشر ہوگا، لیکن جب فیصلہ سامنے آئے تو پتا چلا کہ انہوں نے صرف اس حد تک اختلاف کیا کہ جناب نشستیں جو ہے وہ خالی رکھی جائیں، جبکہ دوسری طرف جو ہے انہوں نے کہا کہ فیصلہ بھائی صاحب آپ چاروں دوستوں نے بڑا زبردست دیا، لیکن یہ مال غنیمت نہیں ہے کہ آپ اسے باقی جماعتوں میں جو ہے تقسیم کرتے ہیں۔ ویورز، الیکشن کمیشن کے پاکستان تحریک انصاف کی مخصوص نشستیں دوسری جماعتوں کو دینے کے فیصلے پر اب اس وقت سوال جو ہے وہ پاکستان کے تمام حلقے جو ہیں اٹھا رہے ہیں، اور سیاسی جماعتیں اس میں شامل نہیں، یاد رکھیے گا، چونکہ سیاسی جماعتیں خود چل کر الیکشن کمیشن گئی تھی، جس سے انہیں کسی نے کہہ دیا ہوگا کہ یار ہم نے انہیں کہہ دیا آپ جائیے گا، درخواست دیجیے گا اور فیصلہ آپ کے حق میں آ جائے گا۔ اختلافی نوٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ آئین کا آرٹیکل 106 واضح ہے کہ ہر سیاسی جماعت کو حاصل شدہ جنرل نشستوں کے مطابق مخصوص نشستیں ملیں گی۔ پنجاب الیکشن کمیشن کا اختلافی نوٹ سے سنی اتحاد کونسل کو سپورٹ جو ہے وہ کیا کر رہا ہے۔ ویورز، آپ کو بتا دیں کہ سنی اتحاد کونسل میں 92 آزاد اراکین کی شمولیت کے بعد اس کی جنرل نشستیں جو ہیں بڑھ گئی ہیں، پھر اس کو نشستیں دی جانی چاہیے تھی جو نہیں دی۔ اب فیصلے پر رد عمل جو آیا، اور اس وقت سینٹ کا اجلاس جو چل رہا تھا، جب علی ظفر صاحب نے اس فیصلے کے اوپر اپنا فوری طور پر رد عمل دیتے ہوئے یہ کہا کہ چیف الیکشن کمشنر کو 1 منٹ بھی اس عہدے پر نہیں رہنا چاہیے۔ اس فیصلے کے بعد صدارتی اور سینٹ کے الیکشن ہمیں منظور نہیں ہوں گے۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے کو چیلنج کریں گے اور آرٹیکل 51 کے مطابق جتنی سیٹیں جیتی ہوں اس کے مطابق مخصوص نشستیں ملیں گی۔ آئین کے مطابق اگر آزاد امیدوار کسی جماعت میں شامل ہوں تو اس جماعت کو مخصوص نشستیں ملنی چاہیے، ان پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ مطالبہ کیا گیا ہے سینٹ کے فلور کے اوپر پہلی دفعہ کہ آرٹیکل 6 الیکشن کمیشن کے اوپر لاگو کیا جائے
اور انہیں اس کے مطابق سزا دی جائے۔ شعیب شاہین صاحب نے یہ کہا کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف عدالت جائیں گے اور مخصوص نشستوں سے متعلق الیکشن کمیشن کا فیصلہ آئین اور قانون کے خلاف ہے۔ الیکشن کمیشن کی نہ نیت درست ہے اور نہ ہی فیصلہ درست ہے۔ امید ہے کہ ہائی کورٹ سے ریلیف ہمیں ملے گا، لیکن یہ آپ کا خیال شعیب شاہین صاحب ہو سکتا ہے آپ نے پچھلے 1.5 برس میں جو روش رہی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی، اسلام آباد ہائی کورٹ کی، وہ پوری قوم کے سامنے ہے۔ اگر آپ آج بھی یہ خیال کرتے ہیں کہ آپ کو اس عدالت سے ریلیف ملے گا تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اب یہ ضرور جو ایک تاثر ہے امید کا عدالتوں سے، یہ تاثر کو ختم کر کے حقیقت کی دنیا میں واپس آ جانا چاہیے اور ایک بڑی تحریک کا یقیناً جو ہے اعلان کیا جائے۔ اور جب تک تحریک نہیں چلے گی یہ حق جو ہے پاکستان کی عوام کو اور اس مینڈیٹ کو جو عزت ملنی چاہیے تھی وہ نہیں ملے گی۔ سپریم کورٹ جانے کے حق کی بات بھی جو ہے وہ کہی گئی، آپ چاہے سپریم کورٹ آف پاکستان جائیں، چاہے آپ اسلام آباد ہائی کورٹ جائیں۔ آپ کو ویورز یاد ہوگا کہ اعجاز الاحسن صاحب نے جو استعفیٰ دے دیا اور اپنی کرسی سے الگ ہو گئے، تو اگر وہ اس وقت منصب پر بیٹھے ہوتے ہیں تو جسٹ امیجن کریں کہ پاکستان کا جو سیاسی منظرنامہ ہے وہ کس طرح یکسر تبدیل ہو جاتا۔ چونکہ کچھ لوگوں کو یہ خطرہ تھا کہ اگر یہ 2 جج جو ہیں جو اس وقت سپریم کورٹ میں موجود ہیں، جس میں ایک تو جن کے خلاف جوڈیشل کونسل کے اندر اس وقت کارروائی ہو رہی ہے، اور دوسری طرف اعجاز الاحسن صاحب، انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا، تو کوشش یہ تھی کہ انہیں کسی طرح یہاں سے نکالا جائے۔ اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک صاحب لاہور سے انہوں نے فائلیں بھی اکٹھی کی، اور پھر ہمیں ایک دن یہ پتہ چلا کہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ تو جسٹ امیجن کریں کہ کتنے حالات بدل جاتے اکتوبر کے بعد، اور وہ تمام ناانصافیاں جو نیچے سے ہو رہی ہوتی اسلام آباد ہائی کورٹ سے، ان کا ازالہ کم از کم جو ہے وہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب ضرور کرتے ہیں۔ ویورز، مخصوص نشستوں سے متعلق الیکشن کمیشن کا فیصلہ آئین اور قانون کے خلاف ہے، لیکن الیکشن کمیشن کو یہ کون سمجھائے۔ اب صاحبزادہ حامد رضا صاحب کا بھی اس پہ رد عمل آیا، وہ یہ کہتے ہیں جی کہ یہ الیکشن کمیشن نے وہی کام کیا جو جنرل الیکشن میں کیا گیا، ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا، باپ پارٹی نے بھی فہرستیں نہیں جمع کروائی تھی لیکن انہیں نشستیں دی گئی۔ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے کہ کسی بھی پارٹی کو تاخیر ہونے پر ان کو مخصوص نشستوں کا حق ان سے نہیں چھینا جا سکتا۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن مستعفی ہو، ہم عدالتوں میں جائیں گے، ان نشستوں کی بنیاد پر ہماری سینٹ کی 7 نشستیں چھین لی جائیں گی، صدر کے الیکشن بھی متنازع بنیں گے۔ اور صاحبزادہ حامد نے یہ بھی کہا کہ الیکشن کمیشن مجھے بتا دے کہ یہ کس شک کے تحت ہماری نشستیں کسی دوسری جماعت کو دے گا۔ اگر الیکشن کمیشن نے یہ قانون دکھا دیا تو پھر ہم اپنی درخواست جو ہے وہ واپس لے لیں۔ ویورز، اگر آپ یہ تمام اقدامات جو الیکشن کمیشن اور پاکستان سے کیے جا رہے ہیں نا، اور جو آنے والے دنوں میں بھی اقدامات اور فیصلے آئیں گے، یہ اصل میں مشن ہے پاکستان تحریک انصاف کو کرش کرنے کا پارٹ 2، یعنی مشن کرش پی ٹی آئی پارٹ 2 جو ہے وہ پاکستان کے اندر شروع ہو چکا ہے۔ الیکشن میں بڑی کامیابی کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کو ایوان کے اندر کرش کرنے کا اگلا پلان جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ اس وقت جاری ہے۔ الیکشن سے پہلے پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ سے آؤٹ، بلے کا نشان چھین کر، اور پھر عمران خان کو 4 کیسز میں سزائیں سنا کر ٹارگٹ کیا گیا۔ مگر اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف نے سب سے زیادہ نشستیں جو ہیں وہ حاصل کرنے میں، پاکستان کے عوام کو قائل کرنے میں کامیاب ہوئی، اور اب الیکشن کے بعد مشن کرش پاکستان تحریک انصاف کا اگلا فیز جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی 4 محاذوں پر لڑائی کیا برقرار رہے گی؟ آپ کو بتا دیں کہ الیکشن کمیشن، عدالتیں، نئی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ سے پاکستان تحریک انصاف کو انتخابات کے بعد بھی بدستور جو ہے ایک محاذ آرائی کا سامنا رہے گا۔ یعنی آج بھی ان کے لیے جو مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں، ان تمام یہ جو 4 محاذ ہیں، یہاں سے آپ کو یہ مشکلات جو نظر آئیں گی۔ الیکشن کمیشن کا پاکستان تحریک انصاف کو 77 نشستوں کا ایک طرح سے یہ ٹیکہ لگایا گیا ہے جی۔ پی ٹی آئی اراکین کی سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کے باوجود الیکشن کمیشن کے پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں نہ دینے کے فیصلے سے پاکستان تحریک انصاف کو ایک ہی جھٹکے میں 77 نشستوں کا ایک جھٹکا لگایا گیا۔ قومی اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کی 23 نشستیں ہیں جو ان سے چھین لی گئی ہیں، پنجاب اسمبلی میں 27 نشستیں چھین لی گئی، خیبر پختونخوا میں 25 نشستیں چھین لی گئی، اور سندھ اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کو 2 نشستوں سے محروم کر دیا گیا ہے۔ اس کا اثر پاکستان تحریک انصاف کے صدارتی انتخابات میں ان کے ووٹس پر بھی پڑے گا۔ اور ویورز، آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس کے ساتھ ساتھ
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज होने जा रहा है। आपको ये बता दूं कि अदालतों में केसेस का चैलेंज करना जो है क्या कोई फायदा तहरीक इंसाफ को पड़ेगा? तो जवाब ये है जी कि इमरान खान की साइफर और नैब तोशाखाना अपीलों की समाअत जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो होने जा रही है, जबकि अब पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के मखसूस नशिस्तें ना देने के फैसले को भी अदालतों में चैलेंज करने का ऐलान किया है। इससे कबल ट्रायल कोर्ट्स इमरान खान को जेल ट्रायल में सजाएं सुनाती रही है, जबकि हाई कोर्ट से भी इमरान खान और पीटीआई को कोई खास रिलीफ जो है वो नहीं मिला। और व्यूअर्स, शहबाज हुकूमत जो है पुरानी रविश पर चलेगी और पीटीआई के लिए शहबाज हुकूमत कमोबेश वही पॉलिसियां जारी रखेगी जो निगरान हुकूमत और पीडीएम हुकूमत के दौर में थी। कोई रिलीफ नहीं मिलेगा जी, और सियासी लड़ाई जो है वो इसी तरह चलती रहेगी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करना क्या होगा? व्यूअर्स, आपको बता दें कि अदालती लड़ाई जारी रखे, ऐवान के अंदर और बाहर हुकूमत पर मुकम्मल दबाव बढ़ाने और आवाम से मिलने वाले गुस्से के मैंडेट का भरपूर इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपोजिशन करनी है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को अपोजिशन करनी है। और याद रखिएगा, इस पूरे सियासी मंजरनामे पर इमरान खान की हिदायत जो हैं और जिस तरह से इलेक्शन में जीतने के बाद इमरान खान की सियासी ताकत में इजाफा हुआ, यकीनन अब ये मौका आ गया है कि इसको कैपिटलाइज किया जाए और ऐवान के अंदर और बाहर जो है भरपूर जो है तहरीक चलाकर इस हुकूमत के हर उस हथकंडे को नाकाम बनाया जाए, यानी इलेक्शन कमीशन से इस्तीफ़ा लेना और फिर साइफर और 9 मई के हवाले से जो जुडिशल कमीशन बनाने की बात हो रही है, उस कमीशन की तश्कील के लिए जोर डालना, और फिर इसके साथ साथ जो अदालतें फैसले इमरान खान के अपीलों पर वक्त पर नहीं सुना रही, उनके हवाले से भी एक प्रेशर जो है आपको बिल्डअप करना पड़ेगा। मैंने वैसे ना एक चीज़ ज़रूर देखी है, पाकिस्तान टेलीविज़न चैनल पर जब ये तकरीरें नहीं चल रही थी ना, तो जियो ने आज बाकायदा तौर पर यह हेडलाइन लगाई है जो खिलाफ तवक्को है, आमतौर पर ऐसा नहीं होता। उन्होंने बाकायदा तौर पर हेडलाइन के अंदर ये लिखा गया कि उमर अयूब की तकरीर के दौरान बार बार जो है उसे रोका गया, पीटीवी पर नशर नहीं किया गया, शहबाज शरीफ की तकरीर को बराह रास्त दिखाया गया, बिलावल की तकरीर को बराह रास्त दिखाया गया, लेकिन शहबाज शरीफ और बिलावल के अलावा अपोजिशन में से कोई भी आया, उनकी तकरीर को बार बार रोक कर जो है वो चलाया गया और ब्लैक आउट किया गया। तो ये एक जी तब्दीली आई है। आपने अब इस सिचुएशन को, यानी जो अपोजिशन है उस पर मुनहसर है कि उनकी पॉलिसीज़ क्या होती हैं और वो किस तरह से एक ग्रैंड अलायंस जो है इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ जो है बनाने में कामयाब होते हैं। व्यूअर्स, सवाल ये भी है कि क्या ये नशिस्तें नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिलेंगी? तो मैं आपको बता देता हूँ कि फैसल वाडा ने एक मोरालिटीज़ की जी बात की है। फैसल वाडा ये कहते हैं जी कि आज टेलीविजन प्रोग्राम में बैठे हुए थे कि पहली बात जी, शहबाज शरीफ साहब को ये यकीन ही नहीं आ रहा कि वो जीत गए। जिस तरह से पाकिस्तान में सियासी जमातों को इबरतनाक शिकस्त हुई है, ये सीटें उन्हें नहीं लेना चाहिए, यानी मोरालिटीज़ तो यही कहती है ना, तकाजा यही है। लेकिन पाकिस्तान में मोरालिटीज़ की सियासत कौन करता है? आपको व्यूअर्स याद होगा, फैसल वाडा साहब जिस तरह कह रहे हैं कि उनके मुताबिक कि बाप को इसलिए नशिस्तें मिली क्योंकि बाप तो बाप होता है। उन्होंने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ जो है वो इशारा करके ये बात कही, लेकिन ये कोई असूल नहीं है और इसके ऊपर हमें जो है ना ही इसको बतौर एक एग्जाम्पल पेश करना चाहिए, लेकिन यही हकीकत है पाकिस्तान के सियासी निज़ाम की। व्यूअर्स, इंट्रा पार्टी इलेक्शन एक बार फिर चैलेंज अकबर एस बाबर साहब जो हैं वो करने जा रहे हैं और उन्होंने ऐलान किया है कि वो इस ऐलान के साथ साथ ये कहते हैं कि 5 मार्च को इलेक्शन कमीशन में इंट्रा पार्टी इलेक्शन चैलेंज करेंगे। शफाफ इलेक्शन का मुतालबा करने वालों का इंट्रा पार्टी इलेक्शन तारीख में एक नया सबाब होगा। अच्छा जी, अब ये अकबर एस बाबर साहब ना खामोश नहीं बैठ रहे क्योंकि इन्हें कहा जा रहा है, कुछ लोग इनकी बाजू को मरोड़ते हैं, इन पर इन्हें चाबी भरते हैं और ये उसी तरह जो है तहरीक इंसाफ पर तनकीद करना शुरू कर देते हैं। अगर आपको तहरीक इंसाफ इतनी ज़्यादा प्यारी थी तो आप क्यों नहीं गए उस इलेक्शन के अंदर? ना आपने फॉर्म लिया, ना आप मेंबर हैं, ना आपने इस इंतखाब के अंदर हिस्सा लेने के लिए कोई तगदो की। इनके जो बीरबल हैं इन्हें ये मशवरे देते हैं कि तुम जाओ इलेक्शन कमीशन को हम समझा देंगे। पाकिस्तान में ना जी अदालतों में ऐसा होता है आमतौर पे, बहुत सारी ऐसी पिटिशन्स आती हैं जिन्हें पिटिशन वकील जो है कहा जाता है, वो पिटिशन डालते हैं, आगे उस पिटिशन का क्या हुआ वो किसी को कुछ मालूम नहीं होता। तो बाबर साहब भी जो हैं वो यही कर रहे हैं, दरख्वास्त पे दरख्वास्त डालते हैं। फ़र्क उन वकला के अंदर और इनमें ये है
کہ ان کی درخواست لگ جاتی ہے اور اسے سنا جاتا ہے اور پھر اس کے اوپر فیصلہ دے دیا جاتا ہے. لیکن عدالتوں میں جو یہ معاملہ جب جائے گا تو یقیناً وہاں سے دیکھنا یہ ہوگا کہ اب سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے اس پر کیا اپنا نتیجہ جو ہے وہ اخذ کرتی ہے اور کیا فیصلہ دیتی ہے. اچھا، آج ہوا یہ جی کہ پاکستان میں نا کچھ ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر یہ باقاعدہ طور پہ اسٹیبلش کیا گیا کہ تحریک انصاف کے انتخابات کے اندر جو ٹرن آؤٹ تھا وہ بہت ہی کم تھا. 8.5 لاکھ پی ٹی آئی ممبران میں سے 940 نے ووٹ دیے، یعنی 0.11% پی ٹی آئی ممبران نے تازہ ترین انٹرا پارٹی الیکشن میں ووٹ ڈالا. اب آپ یہ بتائیں کہ جی انٹرا پارٹی الیکشن کے نام پر اس فراڈ کو کیسے تسلیم کریں گے؟ یہ اکبر ایس بابر صاحب جو ہے کہہ رہے ہیں. مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ پاکستان کی جو عوام ہے نا، اسے کمپیئر کیا کر رہے ہیں. انہوں نے جو بریک واردات اور بیانیہ بنانے کی کوشش کی ہے، پاکستان میں جو رجسٹرڈ ووٹرز ہے 12 کروڑ 80 لاکھ کے قریب، ٹھیک ہے جی، اس میں سے 6 کروڑ کے قریب لوگوں نے ووٹ ڈالا. اب جو باقی نہیں نکلے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ اسے کہیں گے جناب چونکہ پوری قوم نہیں نکلی تو لہٰذا ہم اسے کالعدم قرار دیں گے. اور کہیں پر بھی اگر آپ کانسٹیٹیوشن جو ہے نا جس کے تحت یہ الیکشن کروائے گئے، یہ نہیں لکھا ہوا کہ ٹرن آؤٹ کیا ہوگا اور کتنا ہونا چاہیے. لوگ نکلے اور انہوں نے ووٹ دیا اور جہاں جہاں لوگ جیتے ہیں وہ بلا مقابلہ جیتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ ایک فرق ہے اور یہ بلوچستان کے نتائج کے حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں. بلوچستان کے نتائج جی ویسے ہی وہاں پہ لوگوں کی جو ممبرشپ ہے یا وہاں پر جماعتیں اور پاپولیشن کا تناسب بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا، لیکن یہ دلیل نہیں ہو سکتی جس کو آپ بنیاد بنا کر آپ عدالت جائیں، الیکشن کمیشن جائیں اور اپنے حق میں فیصلہ لے لیں. یہ فیصلے ڈیلنگ ٹیکٹکس کے طور پر تو دیے جائیں گے لیکن الٹیمیٹلی ان فیصلوں کو ریورس ہونا ہے. اس درخواست کا کیا ہوگا جی، یہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اکبر ایس بابر صاحب نے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں لڑا. پی ٹی آئی ان کی رکنیت منسوخ کر چکی ہے. پھر کیسے وہ اس کو چیلنج کریں گے، ایک بنیادی سوال ہے، کیونکہ جب تک کوئی ممبر نہیں ہوتا نا وہ اس الیکشن کو چیلنج نہیں کر سکتا. الیکشن کمیشن نے یقین دہانی کروائی تھی کہ مخصوص نشستیں ملیں گی مگر وہ نہیں ملی. تو پھر اس بار یہ نقطہ بھی عدالت میں ضرور جو ہے وہ اٹھایا جائے گا. بلہ چھیننے کے بعد جو سلوک پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوا، جیسے انتخابی نشان الاٹ کیے گئے، پاکستان کی قوم نے دیکھا، دنیا نے دیکھا، پھر انتخابی نشان تبدیلی کی درخواست پر بھی فیصلے نہیں ہوئے. سلمان اکرم راجہ صاحب نے ہائی کورٹ میں درخواست دی کہ ہمارے نام کے ساتھ تحریک انصاف لکھا جائے، مگر الیکشن کمیشن نے ایسا کرنے سے بھی منع کر دیا. تو ویورز، اکبر ایس بابر جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جا رہے ہیں، وہاں پر یہ سوال بھی اٹھائیں گے، لیکن کیا ان کی اس درخواست کو انٹرٹین کیا جائے گا؟ ہمیں الیکشن کمیشن کے رویے اور ان کے ٹریک ریکارڈ سے لگتا یہ ہے کہ ضرور اس کو انٹرٹین کر کے جواب جو ہے وہ مانگا جائے گا. اور کم از کم یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ یہ جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا اور کسی نتیجے پر الیکشن کمیشن یعنی حالات کس طرف جاتے ہیں اور جب تک انہیں اشارہ نہیں ہوگا یہ فیصلہ نہیں کریں گے. چونکہ یاد رکھیے گا کہ آنے والے دنوں میں جب ضمنی انتخاب میں آپ کو بلے کی ضرورت پڑے گی، انتخابی نشان کی ضرورت پڑے گی، اور اگر الیکشن کمیشن نے سرٹیفکیٹ جاری نہ کیا، بلے کا نشان نہ دیا، تو یقیناً پاکستان تحریک انصاف ایک بار پھر جو ہے اس انتخاب میں حصہ نہیں لے سکے گی. اور چونکہ سوال اٹھایا جائے گا کہ آپ نے تو انٹرا پارٹی انتخابات نہیں کروائے اور جو درخواست آئی آپ کے خلاف آئی ہے، لہٰذا جب تک اس پر فیصلہ نہیں ہو جاتا ہم آپ کو بلے کا نشان جو ہے وہ نہیں دے سکتے. تو ویورز، یہ سچویشن بنے گی. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر انہوں نے دوبارہ سے کہا نا کہ جاؤ جا کر انتخابات دوبارہ سے انٹرا پارٹی انتخابات کرواؤ، تو پاکستان تحریک انصاف پھر کروائے گی. اب ان کی جان نہیں چھوڑے گی. اور یہ آپ کو یاد رکھنی ہے بات کہ یہ جو مرضی کر لیں، پاکستان تحریک انصاف کو اب ضمنی انتخاب ہو یا آنے والا اب کوئی بھی انتخاب ہو، آپ ان سے ہرا نہیں سکتے. ہاں، ڈیلنگ ٹیکٹکس کے طور پر یہ سارے ہتھ کنڈے جو ہیں آپ استعمال کریں گے، لیکن پاکستان کی قوم نے اپنا فیصلہ سنا دیا اور اپنے نمائندگان کو اس ایوان میں بھیجا، یعنی اپنی طاقت سے بھیجا ہے. کسی کے کندھوں پر چل کر یہ لوگ جو ہیں پارلیمنٹ میں نہیں پہنچے. اور ویورز، آپ کو یہ بھی خبر دے دیں کہ مریم نواز جی لاہور میں ویلنشیا ٹاؤن کے قریب کوئی جگہ ہے جی، وہاں پر وہ گئی اور انہوں نے پہلا کینسر ہسپتال یعنی سرکاری ہسپتال بنانے کا ایک پلان جو ہے اور اس کا اعلان کیا ہے. اور اب یہ سرکاری کینسر ہسپتال کیسے بنایا جائے گا، ایک ویڈیو جی اس وقت سوشل میڈیا پر موجود ہے اور ٹویٹ کیا گیا، غالباً انہی کے اکاؤنٹ سے کیا گیا ہے، جس میں مریم نواز کھڑی ہیں، ساتھ ان کے پنجاب کی ساری بیوروکریسی آپ کو نظر آئے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ خواجہ عمران نذیر صاحب بھی وہاں پر موجود ہیں. اچھا جی، اب انہوں نے کہا کہ یہ جگہ ایکسیس بہت زبردست ہے، یہاں پر کینسر ہسپتال آپ بنائیں.
اور انٹرسٹنگ بات ویورز یہ ہے کہ یہ ویلنشیا ٹاؤن، کیونکہ میں لاہور سے میرا تعلق ہے، اور ویلنشیا ٹاؤن شوکت خانم ہاسپٹل سے تقریباً کوئی 5 یا 10 منٹ کی مسافت پہ ہوگا. اگر آپ کو ٹریفک نہ ملے تو آپ 5 سے 10 منٹ میں وہاں پر پہنچ جاتے ہیں، یعنی یہ اتنا دور نہیں ہے. یہ نیا ہسپتال کینسر کا، اللہ تعالیٰ جی ان کو کامیاب کرے، ہم دعا کریں گے. اور اس لیے دعا کریں گے کیونکہ لوگوں کو اس سے ریلیف ملے گا، اور کینسر ریسرچ سینٹر اگر آپ بناتے تو شاید اس کا زیادہ فائدہ ہوتا. لیکن اب مسئلہ اس پہ یہ ہے کہ ہمیں اس ویڈیو میں صرف سستی شہرت نظر آ رہی اور کچھ نظر نہیں آ رہا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میڈم، اب خواجہ عمران نذیر کہہ رہا ہے جی کہ میڈم دیکھیں جگہ بڑی زبردست ہے، اور میڈم کہتی ہیں آگے سے کہ ہاں ایکسیس بہت زبردست ہے، اور پھر آگے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ خواجہ عمران نذیر صاحب کہ جی آج تو حلف بھی تو ہے، وہاں بھی تو جانا ہے. تو پھر اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ یہیں پہ رہیں اور اس پہ فوری طور پہ کام شروع کریں. تو خواجہ عمران نذیر صاحب یہ کہتے ہیں جی کہ مجھے تو بہانا چاہیے تھا نہ جانے کا. تو یہ ایک انٹریکشن ہو رہی ہے میڈم سی ایم کی خواجہ عمران نذیر سے، اور بن رہا ہے ایک نیا ہسپتال. اور ویورز انگریزی میں وہ یہ کہتے ہیں نا کہ ویژن از اے پریولیج فار فیور ناٹ این آپشن فار مینی. یعنی ویژن یا آگے دیکھنے اور سوچنے کی صلاحیت قدرت کی طرف سے عطا کرتا ایک اعزاز ہے جو بہت کم لوگوں کو ملتا ہے، اور ہر کسی کو یہ دستیاب نہیں ہوتا. مریم نواز اور ان کے مشیروں پر یہ بات مکمل طور پر جو ہے وہ صادق آتی ہے. اسی طرح ویژن کے بارے میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ویژن opens up to only those who have the mind and courage for it and keeps its eyes wide shut to those who don't. ویژن صرف دماغ اور بڑا حوصلہ رکھنے والے افراد کو ہی ملتا ہے. مریم نواز کی بریفنگ کی ویڈیو جو ہے اس وقت سوشل میڈیا پر آپ کو مل جائے گی، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ کس قسم کی باتیں وہاں پر ہو رہی ہیں. اور اس میں نا ایک بہت انٹرسٹنگ پہلو یہ بھی تھا اس ویڈیو کے اندر، خواجہ عمران نذیر صاحب جو ہے نا انہوں نے ایک مشورہ دیا ہے، اور مشورہ وہ کیا دیتے ہیں کہ میڈم اس کے ساتھ نا ایک کمرشل پلازا بھی ہونا چاہیے جہاں سے جو پیسہ ملے گا وہ ہم جو ہے خرچ کر دیں گے. آپ وہاں پر کچھ لوگوں کو یہ کہتے ہوئے بھی سن سکتے ہیں کہ ہاں فلاں کو آپ بلا لیں، وہ بڑا اچھا ہے اور بڑا ریلیونٹ ہے اس پروسیس میں. یعنی ایسا لگ رہا تھا کہ ایک پروجیکٹ لانچ ہو رہا ہے، اس میں اپنے لوگوں کو جو ہے وہ فٹ کیا جا رہا ہے. اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.